بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے جب ایران پہ حملہ ہوا، جب اسرائیل نے اور یو ایس اے نے مل کے ایران پہ حملہ کیا۔ اس وار کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس وار کی کیا سمت ہوگی، ابھی تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وار ختم ہونے والی ہے، دوسری طرف دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وار ایکسپینڈ ہونے والی ہے۔ اس ساری سچویشن میں ایک ملک ایسا ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ وار ختم ہو جائے، پوری کوشش کر رہا ہے، ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ملک اس پورے خطے میں امن واپس آ جائے، وہ ہے پاکستان۔ اب پاکستان کی جان کے ارد گرد آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، وہ چاہے وہ سول ہو یا ملٹری ڈپلومیسی، اس وقت وہ پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، سول اور ملٹری دونوں ہی، اس وقت انتہائی سنجیدہ کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس خطے میں امن واپس آئے، اور وہ جو امن آئے وہ پائیدار ہو۔ اسی تناظر میں آج ہم نے اپنے 2 بڑے ہی اہم مہمانوں کو زحمت دی ہے اپنے پروگرام میں کہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کیا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، بوتھ سول اور ملٹری پہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہے جس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے آخر میں، وہ ہے کہ ہمارے جو کہ نیول ہے، پاکستانی نیوی، جو ساری سچویشن میں، کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز کے ہم ہمسائے میں ہیں، پھر جو سارا دنیا کا کارگو ہے، جہازوں کی جو پارکنگ ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ تو میں مہمانوں کو تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ۔ آپ نے بڑی ہی اہم پوسٹوں پہ سرو کیا ہے۔ آپ نے پہلے سرو کیا تھا برسلز میں، یہاں کی پوری یورپی یونین کو بھی دیکھتی تھیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سرو کیا ہے چائنا میں، کہ ظاہری بات ہے چائنا ایک رائزنگ پاور ہے، تو وہاں پہ بھی بڑی اہم پوسٹ ہے۔ اور ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے ایک بڑے معزز مہمان کہ جن کا بڑا ڈائیورس کیریئر ہے۔ پہلے وہ آرم فورسز میں رہے، پہلے وہ وائس ایڈمرل تھے، اس کے بعد وہ اکیڈیمیا میں آئے، انہوں نے پھر جو ہے پریزیڈنٹ رہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس۔ آپ میری ٹائم افیئرس کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور آپ کی پی ایچ ڈی بھی انہی امور پہ ہے۔ تو ویلکم کیجئے گا ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب اور امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ کو۔ امبیسڈر نغمانہ، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہر بندہ ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہے۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کس سمت میں جا رہی ہے، اور ہم کیوں اتنا، یعنی کہ جیسے اگر میڈیا کو دیکھیں انٹرنیشنل وہ کہتا ہے ہم کامیاب ہیں، تو ہم کیسے کامیاب ہو رہے ہیں اس چیز میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور اس بہت ہی کرنٹ اور ایک مشکل جو کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں آج ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کا سوال ہے ڈپلومیسی کے جی بعد، تو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں، پاکستان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، اور پاکستان خاص طور پہ پچھلے 40 سال سے، تو شہ سرخیاں یہی ہوتی ہے کہ جی کرائسس ہے، کو ہو گیا ہے، اکنامک پرابلمز ہیں، ٹیررزم ہے، دس دیٹ اینڈ دی ادر۔ بالکل۔ اور اس ساری شہ سرخیوں میں ہم وہ دیکھنا بھول جاتے ہیں جو ایک بہت کوائٹ اسٹرینڈ چلا آ رہا ہے، اور یہ جو ہمارا ایک طرح امتیاز ہے میڈییشن کا، یہ پہلی دفعہ دنیا کا مرکز نہیں بنا۔ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا ایک بہت اچھا اسٹرینڈ آف میڈییشن چل رہا ہے جو دنیا ریکگنائز بھی کرتی ہے۔ بالکل۔ پاکستان بیونڈ آل دیز نیگیٹو ہیڈ لائنز، پاکستان نے اپنا جغرافیہ اور ہماری جو چین اور مسلمان ملکوں کے ساتھ ایک امپورٹنس ہے، ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیشہ یوز کیا ہے امن کے لیے۔ بالکل۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دیکھیے، کیونکہ ہم اس خطے کی بات کر رہے ہیں تو میں وہی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ ایران اور سعودی عربیہ کا رپروچمہ کرانے کے لیے بھی پاکستان نے بہت اچھی ڈپلومیسی کی تھی، اور جب یمن کا کرائسس ہوا تو اس میں بھی پاکستان نے بہت اچھی میڈییشن اور وہ کی تھی، اور جس کو پوری دنیا یاد رکھتی ہے، جس نے تاریخ بدل دی۔
وہ پاکستان کی اسی طرح کی بہت اچھی ڈپلومیسی تھی جس نے فائنلی چین اور امریکہ کو وہ ایک ساتھ ہم لائے، اور اس کی وجہ سے تائیوان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور چین کو سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنایا گیا. تو وہ ایک بہت تاریخ ساز میڈیشن ہے، اور اسی طرح اسی نوعیت کی بہت اہم اس وقت ہماری سفارتکاری چل رہی ہے، اور ہمیں سب کو امید کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے نہیں، آپ کہ سے ایک اور سوال ہے میرا یہاں سے چھوٹا سا، بچانے کے لیے یہ کامیاب ہو جائے. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ دیکھیں میں نے بھی اس میں یعنی کہ میری کافی نظر رہتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سٹال وارڈس ہیں جو ہم نے ڈپلومیسی میں پیدا کیے، جس میں آپ یہ بات کر لیں، آپ ان کی آغا حلالی کی بات کر لیں، آپ ان کی بات کر لیں، ریاض خان صاحب کی بات کر لیں، اسی طرح بہت ہیں جو میرے نام ذہن میں ابھی نہیں ہے، اور ہم نے بڑے کیے. تو پھر لوگ ہماری ڈپلومیسی کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ اسپیشلی پاکستان میں سمجھا جاتا ہے شاید کہ ہمارے ڈپلومیٹس کو اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اور سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز بہت کم ہوتے ہیں. دیکھیے، میں اگر اجازت ہو تو آپ کو بہت آنےسٹلی اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لٹریسی ابھی اتنی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس طرح نہیں رہی. ہمارے ہاں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں، کبھی ڈیموکریسی، کبھی ڈکٹیٹرشپ، کبھی ہائیبرڈ، کبھی کچھ. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو پولیٹیکل نہیں ہونی چاہیے تھی وہ اس کو پولیٹیسائز اور ویپنائز کر دیا گیا ہے. تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے. تو اب دیکھیں کہ جو میں بات کہنے جا رہی ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی آپ اس دفتر خارجہ لے لیں، کوئی بھی ملک لے لیں، چاہے وہ آپ 7,000 سال پہلے کی نیشن سٹیٹس لے لیں یا جو بھی لے لیں، قبائل لے لیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ کسی ایک دفتر میں بیٹھ کے وہ چند لوگ جو اس محکمے میں کام کرتے ہیں وہ بناتے ہیں. دیکھیں، فورن پالیسی آپ کا سم ٹوٹل ہوتا ہے، آپ کی ساری جو ایک ملک کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو کنسرنز ہوتے ہیں، جن کا کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، اور جو چیزیں ہمیں کرنی ہے جس میں سب سے پہلے ہمارا ڈیفنس ہے. تو دیکھیں، جب ڈیفنس نہیں ہوگا تو آپ کس طرح وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے؟ آپ نے بالکل بڑی اہم بات کی، اسی بات میں آپ کے بعد دوبارہ آؤں گا، مگر آپ نے اس سے پہلے ایک بڑی اہم ایک جملہ ختم کر لوں. جی جی کر لوں. تو دیکھیے، کسی بھی ملک میں جو فارن پالیسی ہے اس میں سب کا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں ڈیفنس آرگنائزیشنز اپنا حصہ ڈالتی ہیں، پلاننگ والے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ایگریکلچر والے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے، اکانومی والے. تو یہ فارن پالیسی بنتی ہے جب آپ کے سارا مواد اکٹھا ہوتا ہے، آپ ان کی انپٹ لیتے ہیں. یہ ویکیوم میں اور سائلوں میں نہیں بنتی. بالکل آپ نے کیونکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو جب وہ سرسری طور پہ کچھ ڈیسیژنز دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فوج چلا رہی ہے، یہ تو شاید امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، یا ہمیں کہیں اور سے کچھ کوئی ہمیں پپٹ بنایا ہوا ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، بات نہیں. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، ان ایشوز پہ بات کریں گے. اسپیشلی ایک اور ایشو پہ آپ سے میں بات کروں گا جو آپ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو اس وقت لگتا ہے کہ 25 کروڑ لوگ وہ ہماری ڈپلومیسی کو چلا رہے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ہی جب میں دوسرے مہمان جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ڈاکٹر احمد سعید صاحب، آپ میری ٹائم کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے ڈپلومیسی کی بھی بات کریں تو ہم اس میں ہماری سیکیورٹی کی بھی جو ڈپلومیسی ہے، فیلڈ مارشل کی ہم بات کرتے ہیں کہ قاسم منیر صاحب، ان کے بھی بڑا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نیوی کا خطے میں رول ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ جو کہ آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں، جس طرح بھی میں فرما رہی تھی کہ آپ کا پورا ورک ہوتا ہے کسی اسٹرینتھ کے بیسس پہ کرتے ہیں نا. تو اس وقت اسٹریٹ آف ہرموز کے ساتھ اگر کوئی نیوی ہے ریلائبل، وہ تو پاکستان ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک تو جو ملٹری ڈپلومیسی چل رہی ہے، ساتھ جو نیوی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو ہمیں مدعو کرنے کا، اور ہمیں السلام علیکم ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. اور میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں
اسکرین شیئر کر رہا ہوں. بڑی خوبصورتی سے میڈم نے جو ڈپلومیسی ہے اس کو ڈیفائن کیا کہ بیک اینڈ کے اوپر اس میں بہت سارے انگریڈینٹس ہیں, بہت سارے پلرز ہیں نیشنل اسٹیٹ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ ملٹری ڈپلومیسی, میرے خیال میں تو جتنی پرانی ہماری انسانی جو ارتقاء ہے اس میں جنگوں کی تاریخ ہے, اس میں ملٹری ڈپلومیسی اس کا ایک اہم ستون رہا ہے. چاہے ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں اسی طریقے سے, تو اسی کے ساتھ ساتھ پرانے دور میں تو ملٹری بلکہ فور فرنٹ پہ ہوتی تھی. جی بالکل, ویسٹفیلیا کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو کہ یہ کنسیپٹ آیا پھر, تو اسی لیے جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یہ بڑا انٹیگرل پارٹ آف آر فارن پالیسی ہے, اور اس کو اگریسو ٹول بھی کہا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے سافٹ اپلیکیشنز بھی بہت ساری ہوتی ہیں, اور ود ان دیٹ آئی وڈ سے کہ اس میں میری ٹائم ڈپلومیسی کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. تو اس حوالے سے اگر سافٹ اپلیکیشنز کی آپ بات کریں تو اس میں جتنے بھی ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہوتی ہیں, ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں, ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں, ہمارے جس طرح ہماری ایکسائز امن ہوتی ہے, اس کے علاوہ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سافٹ اپلیکیشنز میں آتی ہیں, جس سے کہ ہمارا جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی از آرٹ آف مینیجنگ یور ریلیشنز ود ادر کنٹریز, آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولز ایز ویل. بالکل. تو اسی طریقے سے بٹوین دا نیویز یہ مینیج کیے جاتے ہیں. تو پاکستان نیوی جیسے ہمارا کریکٹر ہے, میڈم نے بھی بتایا کہ ہماری ایک جغرافیکل پوزیشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک نیشنل جو اسٹرینتھ ہے ڈپلومیسی کی, بہت ہسٹوریکلی ہم کئی جگہوں پہ ملکوں کے درمیان ہم نے تنازعات کو حل کرانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیوی جو ہے اس وقت اس ایریا کی سب سے زیادہ ویل ریسپیکٹڈ نیوی کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رول پچھلے کچھ دہائیوں میں رہا, اسپیشلی یہاں پہ جب ملٹی نیشنل فورسز آئیں اور ہم اس کا پارٹ بھی بنے, تو اس حوالے سے ہماری جو ان تمام ملکوں کے ساتھ آپریٹ کرنے کا ایک تجربہ ہے وہ اس ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل. تو اسی حوالے سے ابھی جیسے آپ اس کانفلکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نیوی نے اپنا جو ایک رول ہے جس میں ہمارا سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو ہم نے اوپن رکھنا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ بڑی اہم ہے ناظرین کے جاننے کے, یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ سی لائن اوپن رہیں گی تو آپ کی ٹریڈ ہوگی, چاہے وہ یعنی کہ آپ آئل کی بات کریں ہیں, انرجی کی بات کریں, یا آپ دوسری گڈس کی بات کریں. اگر سی لائن آپریٹو رہیں گی تو آپ کی ہو سکے گی ٹریڈ. تو تقریباً جیسے 94 بلین کا ہمارا ٹریڈ والیوم ہے, تو وہ سارا سی کے اوپر ہے. تو اب اگر جیسے آپ نے بڑا خوبصورتی سے کہا کہ یہ ہماری ایک قسم کی شارگ ہے اور جس کے تھرو ہماری بلڈ لائن چل رہی ہے, تو اس کی حفاظت کرنا یقینی طور پہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب یہ کانفلکٹس ہو رہے ہوں تو وہ تو اس وقت کا جو خطے میں صورتحال ہے, اگر ہم دیکھیں فاسٹ فارورڈ تھوڑا سا, اس وقت کا جو صورتحال ہے, کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے ہم بالکل اس کے یعنی کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے چوک ہوئی ہے. لوگ جو کیا کہتے ہیں کہ جو ہیں دوسرے کنٹینرز وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں وہ پار کریں. تو ہماری نیوی کس طرح ان کی پروٹیکشن بھی کر رہی ہے اور ان کے لیے آگے گائیڈ بھی کر رہی ہے, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. تو جو اوور آل ہماری ڈپلومیسی کا جو ایک اوور آل فیس بن رہا ہے اس کے اندر نیوی بھی اسی طریقے سے جیل کر رہی ہے. دیٹ مینس کہ وی آر ویل ریسپیکٹڈ اینڈ ایکسیپٹڈ آن آل دا پارٹیز اف وی سے فرام دی ایران سائڈ. ایران کی طرف دیکھیں, گلف کی طرف دیکھیں, یا امریکہ ہے, تو جو تمام اس خطے کے اس وقت جو اس کانفلکٹ کی پارٹیز ہیں بارنگ اسرائیل, باقی تمام میں ہمارا ایک بڑا ویل ریسپیکٹڈ ایک اسٹیٹس ہے, جس کی وجہ سے پاکستانی نیوی کو بھی اتنا سپیس ملا کہ وہ صرف ایک یہ واحد فورس ہے کہ جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ماؤتھ پہ آپریٹ کر رہی ہے, اور وہاں سے شپنگ کو وہ تحفظ دے رہی ہے. نہ صرف ہماری اپنی شپنگ ہے, اس کے علاوہ بھی جو شپنگ اس میں سے گزر رہی ہے. یہ بھی ایک بتانے کی چیز ہے یہاں پر ناظرین کو کہ دیکھیں جو ڈپلومیسی پہ جو ہم بات کرتے ہیں, ڈپلومیسی صرف آپ کو ٹیبل پہ نظر نہیں آتی,
یہ بھی ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کہ ہم پہ اتنا اعتبار ہے سب پارٹیز کو کہ ہم ان کو ہمارے تحفظ پہ وہ خوش بھی ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. سر اس سے پہلے کہ میں میڈم کی طرف دوبارہ جاؤں, آپ سے ایک میں اور بڑا اہم سوال جاننا چاہوں گا کہ اب جیسے یہ ہمارے دیکھیں ایک ڈپلومیسی ہوئی, اس کا جو ہماری یعنی کہ کنٹینر کی جو ہمارے پارکنگ ہو رہی ہے چل رہی ہے, اس ڈپلومیسی کا کیا اس میں حصہ ہے؟ جی, اب اس کا دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ لائن ایک بنا لی جس میں کہ کنٹینر شپس کو اور جو نیوٹرل شپنگ ہے اس کے لیے ایک تحفظ کا راستہ ہم نے بنا دیا, تو اب وہ شپس جو کہ ظاہر ہے کنٹینر یا کارگو لے کے گئے گلف کے لیے, اب گلف کنٹری کے اندر جانا اور وہاں پہ آپریٹ کرنا ظاہر ہے اس جنگی حالات میں ان کے لیے بہت خطرے سے خالی نہیں ہے. بالکل. تو اب وہ اس کے قریب قریب جتنی بھی پورٹس ہیں ان میں پاکستانی پورٹ سب سے زیادہ ان کے لیے سوٹیبل ہے. تو آپ کو چھوٹی سی میں اگزامپل دوں کہ ابھی 24 دنوں میں جو ہماری کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم ہے, وہ راؤنڈ دا کلاک کام کیا انہوں نے, اور انہوں نے اتنا کارگو ڈیل کیا ہے اور اتنے انہوں نے کنٹینرز کو ٹرانسشپمنٹ کی جگہ فراہم کی ہے کہ جو ہمارے 1 سال کے ریونیو کے برابر ہے. سو دس از دا اسٹرینتھ, دس از اے ہیوج. ایگزیکٹلی, یہ دیکھیں صرف 25 دنوں کے اندر ہمارا اتنا زیادہ ہم نے اس میں ریونیو جنریشن. سر میں آپ کے ساتھ دوبارہ آؤں گا, انہی چیزوں کا تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہم میڈم کو دوبارہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں. میڈم جس طرح ابھی بتا رہے تھے ایڈمرل صاحب, تو میں نے بھی یہ چیز اب ڈیٹا دیکھ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ شاید ہم سال میں 8300 شپس کو کنٹینرز کو ہم ڈیل کرتے تھے, اور ابھی جو کہ 24 دن میں یا 1 ماہ کے عرصے میں جب جو ہونے والا ہے, ہم نے کوئی 8600 کو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سو دس از اے ہیوج ٹرن اراؤنڈ, یا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کہ پیس کے لیے ایفرٹ اس کا ڈیویڈینڈ ہے. مگر آپ سے میرا بنیادی سوال وہی ہے, ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جس پہ آپ نے بات کی تھی نا کہ انڈرسٹینڈنگ, کچھ لوگوں نے پاکستان میں اور ایران کے درمیان کافی تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی, کیونکہ فضول کی جنگ کی چیزیں ہوئیں, بہت کچھ ہوا, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی جو ہماری ڈپلومیسی, ظاہری بات ہے یہ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ڈپلومیسی گورنمنٹ کا کام ہوتی ہے, کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس سے ریفرین کیا جا سکے, اسپیشلی آج کل کے سوشل میڈیا پہ بھی آپ سیانے نہ بنیں. دیکھیں اس میں یہ ایک بڑا انٹرنیشنل پریکٹس ہے, پوری دنیا میں اس پہ عمل ہوتا ہے کہ فارن پالیسی اور ڈیفنس کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں حکومتوں کو بھی, چاہے وہ آپ امریکہ کی لے لیں کسی کی بھی لے لیں, تو وہ اس میں بھی جو کنسرنڈ منسٹر ہوتا ہے اس ہی کو اجازت ہوتی ہے کہ جی وہ یا اس کی منسٹری کا جو سپوکس پرسن ہے وہ اس پہ تبصرہ کرے, ان ایڈیشن ٹو دی پریزیڈنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر. ساری دنیا جو ہے وہ فارن پالیسی ایکسپرٹ یا ڈیفنس ایکسپرٹ بن کے نہیں بیٹھ جاتی, اور اس پہ بہت عرصے تک ہمارے ہاں بھی عمل ہوتا تھا. بٹ اب ریسنٹلی کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ ہم اتنے ڈیفیکلٹ ایک فیز سے گزرے ہیں پچھلے 40 سال میں کہ ایسے لگتا تھا کہ اس ملک میں سوائے ڈیفنس اور فارن پالیسی کے اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. سو نیچرلی سب, اور کچھ ہم لوگ ہیں بھی ذرا جذباتی سے, اور ہمارا یہاں پولیٹیکل اویئرنیس بھی کافی زیادہ ہے, تو ہم بہت پولیٹیسائز سے لوگ ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا فارن پالیسی میں بولنا ضروری ہے. اس میں حکومت کو چاہیے کہ سینٹی پریویل کرائیں, اور پہلے تو اپنے ہی وزیروں سے, اپنے ہی جو لوگ ہیں ان سے ان کو ذرا سمجھائیں کہ جی ہر بندہ فارن پالیسی پہ نہیں بولے گا. فارن منسٹر ہے, فارن آفس اسپوکس پرسن ہے, آپ یہ تجزیے ان کے پاس رہنے دیں, آپ فارملی آن بہاف آف دا گورنمنٹ نہ بولیں, بیکاز اس سے پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, رانگ میسجز جاتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں کہ ڈپلومیسی اصل جو ہے وہ میگا فون پہ کبھی نہیں ہوتی. اصل ڈپلومیسی ہوتی ہی کوائٹ ڈپلومیسی ہے, اور بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی ہوتی ہے, تو اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. اگر سارا آپ اس کو مطلب چکپھیریاں میں رکھ دے اور ہر بندہ اس کے اندر چمچہ چلانا شروع ہو جائے تو وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا کام. یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ چل رہا ہے. میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے,
آپ اپنا ایلچی بھیجتے تھے تو خاموش ڈپلومیسی کے لیے ہی بھیجتے تھے نا, وہ ساری دنیا سے سڑکوں پہ بات کرتا ہوا تو نہیں جاتا تھا. سو ڈسکریشن سیکریسی نہیں ہوتی ہے, بٹ ڈسکریشن بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈسکریٹلی دوسرے کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, بات کرتے ہیں تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے. میں کافی عرصہ پہلے نا پلیٹ فارمز پہ نتیجے نہیں نکلتے. میں کافی عرصہ پہلے نا ایک ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا, ریٹائرڈ ڈپلومیٹ سے, نا 10-15 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے سے پوچھا کہ آپ کو کون سا آپ کا فارن منسٹر ذرا اچھا لگا جس کا کام کیا. ان کا صاحب یعقوب خان. میں نے کہا اس کی وجہ, کہتے جو ان کو ہم لکھ کے دیتے تھے وہ وہی پڑھتے تھے, کہ یعنی کہ ڈپلومیسی کہتے وہ سمجھتے تھے اتنا باریک کام ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ ادھر ادھر نہیں کرنے, کہ جو کہ آپ کی فیشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. مگر یہاں پر تو فیشل سٹیٹمنٹ تو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتی ہے, کہ بنے جو سو کالڈ ایکسپرٹ بنے ہوتے ہیں, یہ کہہ دیا وہ کہہ دیں. اچھا ایک دوسرا سوال اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں, کہ یہ تو بات ہوگی وہ کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, ڈپلومیسی کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. ابھی جو سچویشن ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو کہ ابھی پالیسی چل رہی ہے, کیا مزید سٹیپ لینے چاہیے کہ جو پیس ہے, جو امن ہے, کہ وہ جلد از جلد بحال ہو خطے میں؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے توسط سے ایک چیز اور آپ ہی کے جرنلسٹ کمیونٹی کو اور چینلز کو ایڈوائز دینا چاہوں گی کہ دیکھیں, آپ نے جیسے خود کہا کہ ڈپلومیسی میں تو کاما فل سٹاپ سیمی کولن کی بھی بے انتہا امپورٹنس ہوتی ہے. جو اصل چیز, جو اصل ورڈز یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں بٹوین دا ٹو اسٹیٹس, یا کوئی آپ کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے, یا فورن آفس جو بات کہہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہر لفظ بہت چن کے بولا اور لکھا جاتا ہے, اور ہر لفظ کا اپنا ایک ویٹیج ہوتا ہے, بالکل, اور جو دوسرے لفظ کا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا ہمیں میڈیا کی بھی بہت ضرورت ہے کہ انہیں ایجوکیٹ کرے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم لینا ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد آتے ہیں, تو آپ سے دوبارہ بات یہی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک ناظرین. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپلومیسی کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں میڈم ڈیفینیٹ بات ہے, اب آج ہم نے ان سے ڈپلومیسی ہی سیکھ رہے ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ کوما فل سٹاپ کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہاں ڈپلومیسی کی لینگویج میں شوڈ, شیل, ورڈ, یہ تمام لفظ جو ہیں کہ اس کے بڑے ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں, مگر ہم ان کو سب ایک ہی کہتے ہیں. ابھی میڈم سے ہم دوبارہ بات کریں گے. ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنے دوسرے مہمان ڈاکٹر احمد سعید صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈپلومیسی ہماری ابھی چل رہی ہے, ملٹری بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہی ہے. ابھی جو سچویشن ہونے جا رہی ہے, اگر خدا نخواستہ میں ڈپلومیسی جا کے نہیں کام کرتی یا کچھ چیزیں جانے کے لنگر آن کرتی ہیں, تو اس کنفلکٹ کا ہم پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں جیسے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ڈپلومیسی جو ہم کر رہے ہیں جو کیوں ضروری ہے. جی, ابھی کی صورتحال میں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے کہ اٹ ول ناٹ بی اے چیک میٹ, it will not be a stalemate, it will be a deal mate. اچھا, so deal mate کیا مطلب صاحب تھوڑا سمجھا دیں لوگوں. جی, چیک میٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بائنری سچویشن ہے جس میں ایک ونر اور ایک جو ہے نا لوزر ہوگا. ہاں جی. تو اب اس کیس میں جتنی زیادہ آگے تک میرے خیال میں انٹینگلمنٹ ہو گئی اور جتنی زیادہ پولیٹیکل کیپٹل بھی انوالو ہو چکا ہے اور انٹرنیشنل سلسلے ہو رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی چیک میٹ کا اس میں شاید سلسلہ نہ ہو. دوسرا ہے کہ اس میں سٹیل میٹ. اب سٹیل میٹ میں تو پھر یہ ہے کہ ایسے ہی چلے, اور اس میں چونکہ اب دونوں طرف سے زیادہ تر تو جو امریکن الائے ہیں اور اسرائیل ہے, ان کی طرف سے اب یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ ان کے جو اینٹی میزائل سسٹم ہے 40% ڈپلیٹ کر گئے ہیں, اراؤنڈ 850 کے قریب انہوں نے ٹاماہاکس یوز کر لی ہیں. تو جو ان کی پروڈکشن لائنز ہیں وہ بھی سیچوریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اب چونکہ انیشیٹو جو ہے وہ ایران کی طرف شفٹ ہو گیا, تو ایران نے اگر اس چیز کو ایسکیلیٹ کیا تو یہ سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اپوزنگ پارٹیز کے لیے, میرے ذاتی خیال میں, جس طرح کے بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ ابھی ایک نیگوشیٹڈ پوزیشن کے اوپر آہستہ آہستہ آئیں گے, جیسے کہ آلریڈی 15 پوائنٹ دیے گئے
امریکن سائڈ نہیں، اس سے میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جی ان مسائلوں کے علاوہ کہ دنیا کتنے دن سسٹین کرتی ہے اسٹریٹ آف ہرموز. اگر تو ابھی تو ایران ایک انجوائے کرتا ہے نا، لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ ہے ایران کے پیچھے کہ جی آپ صحیح ہیں، مگر کل جب لوگوں کے اپنے ہوں گے، اپنے ہاں جب مظاہرے ہونے شروع ہو گئے، جہاں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوگی، تو وہ بھی دباؤ ڈالیں گی ایران پہ، اس کا بھی اثر پڑے گا پھر ایران پہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کل کی جو WTO کی اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت irrevocable ڈیمیج جو ہے وہ ورلڈ GDP گروتھ ریٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیمیٹڈ فار 2026 جو تھا دیٹ واز اٹ واز 3.6 کی رینج میں تھا. کئی جگہوں پہ 3.4 بھی آتا ہے، لیکن اس میں ڈراپ ہو کے ابھی 2.9 پہ چلا گیا ہے. سو دیٹ مینس کہ ابھی جو مرضی ہم کر لیں تو اس سال پورے میں جو ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ 2.9 سے اوپر نہیں گلوبلی. تو اب یہ جب گلوبلی اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا تو ہمارے جیسے ملک جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں ان کی اکانومی پہ اس کا بہت بڑا شدید اس کا شاک آئے گا. تو وہ تو ابھی سے ہی ہمیں اس کا ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے اس میں انرجی سپلائی لائنز ہیں، جس میں گیس ہے، جس میں ہمارے کروڈ آئل ہے، جس میں فنشڈ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو فرٹیلائزرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب امپیکٹ کریں گی تو نہ صرف یہ کہ فوڈ چین بھی اس میں ہرٹ ہو رہی ہے، اس میں انفلیشن بھی بڑھے گا، اس میں جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر اوور آل ورلڈ میں جو ایک میں ان ٹوٹیلٹی ریسیشن کی بات تو نہیں کروں گا لیکن یہ ایک سیمبلنس ضرور ہوگی اس کی. تو یہ بڑی بڑی جو جائنٹ کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو اس لیے ابھی جو بگ پلیئرز آپ کہہ لیں جو کہ اکنامکس کے اندر اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اب وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہیں کہ یہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا سلسلہ تو یہ نہ صرف ان کے لیے اکنامیکلی انبیریبل ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ملکوں کے لیے. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ تو اکنامکس کی جانے کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے جی، میں کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ملٹری کا اور میری ٹائم کے آپ ایکسپرٹ ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ایکسکلیٹ ہوتی ہے اور اس ریجن میں یعنی کہ نیوی میں جو کہ ان میں تصادم ہوتے ہیں تو پاکستان کی نیوی کا کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر اسٹریٹ آف ہرموز پہ امریکہ جو ہے کہ جہاں اس کے جو الائز ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اس کو زبردستی کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستانی نیوی کہاں کھڑی ہوگی اور ہمارا کیا یعنی کہ رول ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیں فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پہلے گارڈ کرنا ہے، اور وہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارا 60% جو سی بورن ٹریڈ ہے جو یورپ اور امریکہ کی طرف جا رہا ہے وہ باب المندب کے تھرو جاتا ہے. دوسرا ہے ہماری جو اپنی انرجی لائف لائن جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے ہے، جس میں اراؤنڈ 90% کے قریب ہماری آئل ہے اور 99% LPG ہے. تو اس کو سیف گارڈ کرنا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹ جو ریسورسز اگر کہیں سے جنریٹ ہو رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا، سی کے اوپر کیسے اس کو ہم نے مٹیریلائز کرنا ہے. بالکل. تو اس میں نیوی ظاہری بات ہے کہ ان تمام چوک پوائنٹس کے اوپر پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں پہ ان چیزوں کو ایک تو نیشنل لیول کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ گلوبل جو پارٹنرز ہیں جو اس چیز کو ہم آہنگی ہیں ان کے درمیان، تو ان کو ساتھ مل کے کولیشن پارٹنرشپ ڈیولپ کریں تاکہ وہاں پہ انٹرنیشنل شپنگ کو تحفظ دیا جا سکے. تو نیوی ہماری جیسے ابھی ہمارا سی پہ ایک کوئکلی ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے جی، اگر کل کو جہاں پر یعنی کہ سیل میں بھی یعنی کہ جو نیویز کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کیا ہم پہ پریشر ہوگا کہ ہماری نیوی بھی کوئی سائڈ لے؟ نہیں، اس میں میرے خیال میں دیکھیں سی کے اوپر ایک بڑا ڈیفرنٹ پیراڈائم ہوتا ہے. جیسے ابھی وار فرنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جو 4 تاریخ کو IRNS دینا کو ہٹ کیا گیا کلوز ٹو سری لنکن انٹرنیشنل واٹرز، تو وار فرنٹ کو تو وہاں تک سٹریچ کر دیا گیا اگر آپ دیکھیں تو، لیکن ود ان دیٹ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان بھی انوالو ہوا تو پاکستان انوالو نہیں ہوا. تو اسی حوالے سے اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو نارتھ عربین سی میں جو امریکن
شپس ہیں یا ایئرکرافٹ کیریئر جب نزدیک آیا تو اس کو ریٹیلیٹ کیا ایران نے. تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ سائیڈ نہیں لینے والی. پاکستان نے تو جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کنکلوڈ کر سکتا ہوں آپ کی بات سے کہ پاکستان سائیڈ نہیں لے گا. تو ابھی ہم دوبارہ میڈم ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی کی طرف جاتے ہیں. میڈم دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پڑھائیں کہ یہ شوڈ ورڈ اور شیل اور اس چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں, اور اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں جو پالیسی جو ہماری چل رہی ہے اس وقت پیس کی, تو پاکستان کو امیجیٹلی کیا اسٹیپ لینے چاہیے کہ جو اس پروسیس کو تھوڑا سا ایکسلریٹ کیا جا سکیں, کیونکہ جس طرح ابھی ڈاکٹر احمد سعید صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کا جی ڈی پی کی جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ آلموسٹ 5% کے کم نیچے آ چکے ہیں, کہ اگر 3.4 کی بات کریں تو 2.9 پہ آ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈراپ ہے. تو آپ کیا سمجھیں اس پیس پروسیس کو پاکستان مزید بہتر کیسے کر سکتا ہے اور ایکسلریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو پیس پروسیسز ہوتے ہیں خاص طور پہ جو ان میں میڈیٹرز ہوتے ہیں, جیسے ہم میڈیشن کر رہے ہیں بالکل, کیونکہ کانفلکٹ میں ہم انوالو نہیں ہیں, تو اس میں بہت زیادہ آپ کو پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں اور وہی ہماری قوم کے پاس نہیں ہے. جی نہیں, ہمارے پاس تو ہے نا, جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ملک کے پاس تو وہ پیشنس ہے. کیونکہ دیکھیے آپ ایک طرف کا میسج لے جاتے ہیں, دوسری طرف دیتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, پھر وہ ہمیں دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جواب کے انتظار میں پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹریک سے دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹس ٹھیک ہے, اس پہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں. اسی طرح ابھی دیکھیں نا, کل بہت بڑی ہماری بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں یہ بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا. تو دیکھیے اس میں آپ کو ہر طرف کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جی آپ پیشنس رکھیں, اور آپ کو ایڈوائس کرنی پڑتی ہے, اور ہر جو نیشن انوالوڈ ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کو سمجھانے میں, اس پہ کمپرومائز کرنے میں بڑا ایک رول پلے کیا جاتا ہے. اچھا احمد صاحب, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بات تو میں میڈم سے پوچھوں گا کہ 4 فارن منسٹر اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پیس کی بڑی امیجیٹ ضرورت ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں امیجیٹلی کیا سٹیپ لینے چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ایک سٹارٹ جو ہوا ہے یہ ایک بڑا خوش آئند ہے جو پاکستان نے لیا, کہ اس میں بہت ساری ایفرٹس ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی, ہماری ملٹری لیڈرشپ کی, کہ انہوں نے ایک ایسا پروسیس شروع کر دیا ہے جس کے اندر میرا خیال ہے کہ پہلے تو دونوں ہی ممالک نے ظاہری بات ہے ایک میکسیملسٹک پوزیشنز لی ہوئی ہیں, لیکن جیسے جیسے میرے خیال میں آگے یہ بات بڑھے گی اور اس میں دونوں کے درمیان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پیس کی طرف آنا شروع ہوں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میں میری ٹائم کے حوالے سے بات کروں, تو میری ٹائم میں تو میرے خیال میں امیجیٹ سلوشن جو ہے اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اگر ایک کولیشن فورس اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے جو اس تحفظ کی ضمانت دے کہ جو نیوٹرل شپنگ ہے ان کو پاس کرنے میں اور آنے جانے میں ان کا تحفظ فراہم کریں, جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا. تو اور اس کو فی الوقت انٹرنیشنل واٹرز کے طور پہ دیکھا جائے, کیونکہ ایران اس کو انٹرنیشنل واٹرز کے طور پہ نہیں دیکھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرموز تو اسٹریٹ آف ہرموز تو ایک انٹرنیشنل واٹر ہے جی, لیکن سویز کنال یا اس طرح کی تو نہیں ہے, یا پاناما کنال کی طرح نہیں ہے. ہاں, لیکن چونکہ انہوں نے یو این کلاس 1982 کو سائن تو کیا ہے لیکن ریٹیفائی نہیں کیا, تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہسٹوریکل کلیم میں آبنائے ہرمز جو ہے وہ ان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ ٹیکنیکل ہے, بہرحال اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب بھی جو 5 کلیمز دیے گئے ہیں ایران کی طرف سے, اس میں ایک کلیم یہ بھی ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایران کا انٹیگرل پارٹ یعنی کہ ٹیریٹوریل واٹر سمجھا جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں مڈل گراؤنڈ جنریٹ کر کے ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ جس میں یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے یا انرجی لائف لائن ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے, یہ اور ایک پیسفل انوائرمنٹ کو آہستہ آہستہ پھر ایکسپینڈ کرتے جائیں. تو میرے خیال میں امیجیٹ سٹیپ کے طور پہ یہ کرنا. آپ بات کر رہی تھیں کہ ہمارا جو میڈیٹر کا رول ہوتا ہے, اور اسی میں ایک میں مزید ایڈیشن کر دوں, آپ کیا دیکھتی ہیں جو کل ہمارے جو 4 وزراء خارجہ کی بیٹھک ہو رہی ہے, تو اس کا آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے نا, اور وہ ایجنڈا ہے کہ اس جنگ کو کس طرح
पीसफुली हम रुकवा सके और किसी नतीजे पे पहुंच जाए कि ये इसमें कोई नतीजा इसका निकले। उसमें जैसे मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि इस जंग में 2 फरीक तो हैं, 3 फरीक हैं, इजराइल भी है, अमेरिका भी है और ईरान भी है, लेकिन इसके साथ साथ देखें जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं सारी, वो सारी इसमें फरीक बनी हुई है ना, और इसका इम्पैक्ट जो है जो इमीडिएट नेबरहुड है उस पर तो बहुत ज्यादा है। और तो इसमें बड़ी जरूरत थी कि जो खित्ते के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनमें से जिनका पीस इनिशिएटिव्स में बड़ी अहमियत भी है। अब आप डिप्लोमेट बन गई हैं, अब आप डिप्लोमेट बन गए, अब बात नहीं करेंगी, आप सिर्फ उतना ही करेंगी जितना वो एक होता है ना। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ ये बहुत जरूरी है कि इनके साथ कंसल्ट किया जाए। इनका भी इन्फ्लुएंस है, इनमें से कुछ का इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा है, कुछ का ईरान के साथ बहुत ज्यादा है। तो जब मीडिएशन होती है तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जो टेबल पे सामने आपको नजर आ रहा होता है उससे बहुत हजारों गुना ज्यादा एफर्ट बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है। अच्छा मैम, एक चीज है, ये सारा पाकिस्तान के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने यूरोप के हार्ट में भी सर्व किया है, आपने चाइना में भी सर्व किया, एक तरफ आपने क्या कह लेंगे जो अब लिबरल ऑर्डर है उसके हार्ट में सर्व किया, दूसरी तरफ जो ग्लोबल साउथ है। तो आप क्या देखती हैं पाकिस्तान के पास क्या गिद्दड़ सिंगी है कि सबके साथ एक चल रहा है? देखिए, पहली बात तो सबसे ये है कि जिस एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमारा मुल्क वाक़ई है, वो आप दुनिया में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिधर भी चले जाएं, वो इस खित्ते की अहमियत खत्म नहीं होती। आप देखिए कि ये खित्ता इटसेल्फ साउथ एशिया और वेस्ट एशिया किस कदर के इम्पोर्टेंट खित्ते हैं, और उसमें खास तौर पे पाकिस्तान की जो लोकेशन है और अफगानिस्तान की वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो वो हमारी इम्पोर्टेंस है, दूसरा हमें आई डोंट नो आपका रिएक्शन क्या होगा, बट आप अगर अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पढ़ें पाकिस्तान की, तो डिस्पाइट द पॉपुलर इम्प्रेशन के जी हम कभी एक की तरफ झुक जाते हैं कभी दूसरे तरफ झुक जाते हैं, वो नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि जी हम बिक गए हैं वेस्ट के साथ ये वो, लेकिन अगर आप तहम्मुल से अपनी तारीख देखें तो हमने हमेशा बहुत बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखी है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे इंटरेस्ट में, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। क्योंकि देखिए, अगर बैलेंस्ड हमने फॉरेन पॉलिसी शुरू से न रखी होती, और ये दुनिया रियलाइज करती है, तो हमारे अमेरिका से भी उस तरह अच्छे ताल्लुकात न होते, ट्रांजैक्शनल हैं लेकिन कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। और हमने कभी भी किसी भी और ताल्लुक को, चीन के साथ जो ताल्लुक है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हमने कभी किसी रिलेशनशिप में चीन की रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। और अच्छा मैडम, मेरी आपके लिए एक सजेशन है, नहीं, मेरे जुमला खत्म करने दे, कि इसीलिए देखिए आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, हमारी नॉर्थ वेस्ट कनेक्टिविटी भी है डायरेक्ट चीन के साथ। ये हमारी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी का अच्छा मेरी एक सजेशन है आपके लिए, हम इम्पोर्टेंट रहते हैं। मेरी आपके लिए एक सजेशन है, हम कहते हैं कि लोगों को पता नहीं हमारी डिप्लोमेसी का क्या, आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि मैं जब पढ़ा तारीख तो हमारे बहुत फैसिनेटिंग है, मगर हमारी उर्दू लैंग्वेज में मुझे कोई किताबें नहीं मिलती कि जो बता सकेंगे हमने किस लम्हे पे की। हमें हर बंदा इंग्लिश पे लिखता है, और जिस मुल्क में यानी कि 63% या 62% जो लिटरेसी रेट हो, एक्चुअल रेट तो बहुत नीचे होगा ना, जो कि इंग्लिश भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, उसमें इतनी मुश्किल में लिख दी जाती हैं किताबें जो हमारे डिप्लोमेट्स भी लिखते हैं, वो किसी के सर में पढ़ती नहीं है। आप क्यों नहीं ये इनिशिएटिव लेती हैं कि आप एक किताब लिखें? मैं अभी इस पर वापस आऊँगा। अभी एक हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि जिसमें अभी हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं रियल टाइम, अगर हमारी खुदा न खास्ता ये डिप्लोमेसी जो कि अगर इसको सेटबैक होता है या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है, तो इकनॉमिक के साथ साथ हमारे लिए सिक्योरिटी के भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? सर आप जानते हैं, हम जिस तरह कि हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, और बड़ा खुला बॉर्डर है, और फिर इसके साथ जो कि हमारा यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ हैं हम, जो कि एक हार्ट अभी जगह बनती जा रही है। अगर खुदा न खास्ता अगर कल को उन्होंने हमला कर दिया इनके जजीरे पे जहाँ पर ये कहते हैं हमने कैप्चर करना है, तो ये और खिता हार्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस लाहक हो सकते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, अहमद सईद साहब से आपसे मैं दोबारा पूछूं, किताब का पूछूंगा।
جی احمد سعید صاحب سے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر یہ پورا خطہ ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے جس میں اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور جس میں باب المندب ہے اور نارتھ عربین سی ہے، تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو انرجی سپلائی لائن ہے اس کی ڈسٹرپشن ہونی ہے، اس میں تعطل پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گیس کا ہے، اور پھر جو پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ 60% جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کا بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا اکنامیکلی ہمیں. تو اس میں باقی چونکہ ہماری سرحدیں بھی ایران کے ساتھ ملتی ہیں، تو وہ علاقہ اگر ہمارا اس کے ساتھ اس ایریا میں پرابلم سٹارٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر ہمارا جو بلوچستان کا علاقہ یا کوسٹل ایریا ہے اس کے اوپر بھی سٹریس آئے گا. تو جو ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے ان کے اوپر ظاہری بات ہے یہ ڈسٹرپشن ہوگی. تو یہ صرف ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام خطے کے لیے اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا. سر میں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تھوڑا نیوی سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں، جی ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے، ہماری سیکیورٹی کا کیا چیلنجز ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک بکتا ہے کہ 40 سال ہم نے افغانستان کو بکتا ہے. اس میں جو لانگ ڈیوریشن کے کانفلکٹس ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے اندر پھر یہ اسمگلنگ کے بہت زیادہ چانسز بڑھتے ہیں، جس کے اندر آرم اسمگلنگس ہیں، جس کے اندر نارکوٹکس ہیں، جس میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہیں. تو اس میں نیوی کا رول ظاہر ہے ایک گڈ گورننس ماڈل دینا ہوتا ہے سی پہ. تو نیوی کی پیٹرولنگ بڑھے گی، اور نیوی کی پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ پھر یہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. خدا نخواستہ کل کو اگر ہمارے یہاں ریفیوجیز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر جنگ پرولانگ کرتی ہے تو خدا نخواستہ، میں نہیں چاہتا کہ ہو کبھی بھی یہ. جی تو ایگزیکٹلی اس طرح کے مسائل یقینی طور پہ ہو سکتے ہیں کہ سی کی طرف سے بھی ریفیوجیز کا انفلکس ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی روکنا یا اس کو چینلائز کرنا وہ یقینی بات ہے کہ نیوی کا ہی کام ہوگا. تو یہ چیلنجز اس طرح کے بہت سارے ڈیولپ ہو سکتے ہیں، لیکن لیٹس پرے اینڈ ہوپ کہ جو ابھی کے سلسلے چل رہے ہیں کہ اسی کے دوران، جیسے میڈم نے بھی بڑا اچھے طریقے سے کہا کہ دعا کریں کہ یہ جو ایک اچھی شروعات ہوئی ہیں بات چیت کی اور پاکستان ایک اس میں میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، تو یہ کسی طریقے سے آگے چلیں اور اس کا ایفیکٹ سی کے اوپر بھی یقینی طور پہ یعنی کہ ہمیں ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کامیاب ہو. میڈم کوئکلی، کیونکہ اب ہم پروگرام کے آخر پہ ہیں، میں کوئکلی ایک ایڈ کرنا چاہوں گی سیکیورٹی کنسرنز میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیے بلوچستان آلریڈی ہمارا ڈسٹربڈ ہے، اور اس کے ساتھ ایران کا بلوچستان لگتا ہے جو وہ بھی ڈسٹربڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ لوگوں کی اور گروپس کی پینیٹریشن ہے، اور خدا نخواستہ یہ چیز بڑھتی ہے، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی افراتفری پھیلتی ہے یا ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، تو آپ جو ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں، ریفیوجیز تو آئیں گے ہی آئیں گے، آپ انہیں روک نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انفیسٹڈ ہے ایران اس وقت انڈین اور اسرائیلی جاسوسوں سے. تو ان کو اسکرین کر کے کیسے آپ کریں گے؟ ان میں وہ لوگ بھی پھر آئیں گے، ان میں پھر اگر یہ جو بلوچستان کے سیپریٹسٹ بلوچیز ہیں وہ اور ہمارے ہاں جو تخریب کاری انڈیا اور باقی لوگ کروا رہے ہیں، ان کی اگر گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں، آپ میڈم یہ بات تو بڑا چیلنج فیس کرنا یہ بات ہوگی. جسٹ کوئکلی لیس دین 1 منٹ آپ بتائیں کہ اردو پہ کوئی کتاب اویلیبل ہے ہماری خارجہ پالیسی کی تاریخ پہ؟ بہت ساری کتابیں ہیں، آف اینڈ مجھے یاد نہیں ہے، جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے کتابوں کا، اور اس میں ابھی لیٹسٹ جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے وہ اعزاز چودھری صاحب کی کتاب ہے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس، جس کا میں انہیں لکھاتا ہے سفارتی سم تھنگ. تو وہ بڑی اچھی کتاب ہے، وہ بھی پڑھیں. میری بھی ابھی کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے، ایڈیٹنگ میں ہے. اس میں آپ تھوڑا یہ بھی شامل کر دیں، اردو میں ترجمے کی ضرورت ہے، وہ میں کرواؤں گی. اس میں تھوڑا شامل یہ بھی ایک چیپٹر کر دینا کہ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ ٹویٹر پہ آ کے کریں پھر ڈپلومیسی ہوگی. تو اس کے ساتھ میم سوری سب کچھ شامل کیا ہوا ہے. سوری میم، ابھی ہم بات کو بھی اور بھی بڑھاتے ہیں مگر ابھی ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں ایک دو چیزیں بڑی واضح نظر آئی ہیں. نمبر 1، پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت میٹر کر رہی ہے کہ تمام فریقین پاکستان کی ڈپلومیسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں،
اور اس کے ساتھ دوسرے فریق بھی چاہے سعودیہ ترکی ایجپٹ وہ بھی ہم پہ ان کا بھی کانفیڈنس ہے. دوسری بات یہ کہ اس ڈپلومیسی کا کام جو اب ہونا ضروری ہے, ادروائز جو اس کے امپیکٹس ہوں گے نہ صرف خطے پہ بلکہ پوری دنیا میں بہت بھیانک ہوں گے. جیسا صرف ایک فگر کی بھی بات کی ہے کہ پہلے ایک ماہ کی یعنی کہ یہ پریڈکشن ہے کہ ہمارا آلریڈی جی ڈی پی 5% کم ہو چکا ہے گلوبل کا, اگر اور کنٹینیو تو کتنا کم ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, میں معزز نغمانہ ہاشمی صاحبہ کا اور ڈاکٹر احمد سعید صاحب کا, اور ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپلومیسی کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں میڈم ڈیفینیٹ بات ہے, اب آج ہم نے ان سے ڈپلومیسی ہی سیکھ رہے ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ کوما فل سٹاپ کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہاں ڈپلومیسی کی لینگویج میں شوڈ, شیل, ورڈ, یہ تمام لفظ جو ہیں کہ اس کے بڑے ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں, مگر ہم ان کو سب ایک ہی کہتے ہیں. ابھی میڈم سے ہم دوبارہ بات کریں گے. ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنے دوسرے مہمان ڈاکٹر احمد سعید صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈپلومیسی ہماری ابھی چل رہی ہے, ملٹری بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہی ہے. ابھی جو سچویشن ہونے جا رہی ہے, اگر خدا نخواستہ میں ڈپلومیسی جا کے نہیں کام کرتی یا کچھ چیزیں جانے کے لنگر آن کرتی ہیں, تو اس کنفلکٹ کا ہم پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں جیسے اس لیے پورا کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ڈپلومیسی جو ہم کر رہے ہیں جو کیوں ضروری ہے. جی, ابھی کی صورتحال میں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے کہ اٹ ول ناٹ بی اے چیک میٹ, it will not be a stalemate, it will be a deal mate. اچھا, so deal mate کیا مطلب صاحب تھوڑا سمجھا دیں لوگوں کو. جی, چیک میٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بائنری سچویشن ہے جس میں ایک ونر اور ایک جو ہے نا لوزر ہوگا. ہاں جی. تو اب اس کیس میں جتنی زیادہ آگے تک میرے خیال میں انٹینگلمنٹ ہو گئی اور جتنی زیادہ پولیٹیکل کیپٹل بھی انوالو ہو چکا ہے اور انٹرنیشنل سلسلے ہو رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال میں تو کوئی چیک میٹ کا اس میں شاید سلسلہ نہ ہو. دوسرا ہے کہ اس میں سٹیل میٹ. اب سٹیل میٹ میں تو پھر یہ ہے کہ ایسے ہی چلے, اور اس میں چونکہ اب دونوں طرف سے زیادہ تر تو جو امریکن الائے ہیں اور اسرائیل ہے ان کی طرف سے اب یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ ان کے جو اینٹی میزائل سسٹم ہے 40% ڈپلیٹ کر گئے ہیں. اراؤنڈ 850 کے قریب انہوں نے ٹاماہاکس یوز کر لی ہیں. تو جو ان کی پروڈکشن لائنز ہیں وہ بھی سیچوریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اب چونکہ انیشیٹو جو ہے وہ ایران کی طرف شفٹ ہو گیا, تو ایران نے اگر اس چیز کو ایسکیلیٹ کیا تو یہ سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اپوزنگ پارٹیز کے لیے, میرے ذاتی خیال میں, جس طرح کے بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ ابھی ایک نیگوشیٹڈ پوزیشن کے اوپر آہستہ آہستہ آئیں گے, جیسے کہ آلریڈی 15 پوائنٹ دیے گئے امریکن سائڈ سے. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جی مسائلوں کے علاوہ کہ دنیا کتنے دن سسٹین کرتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز. اگر تو ابھی تو ایران ایک انجوائے کرتا ہے نا, لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ ہے ایران کے پیچھے کہ جی آپ صحیح ہیں, مگر کل جب لوگوں کے اپنے ہوں گے, اپنے ہاں جب مظاہرے ہونے شروع ہو گئے, جہاں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئیں, تو وہ بھی دباؤ ڈالیں گی چاہے ایران پہ, اس کا بھی اثر پڑے گا پھر ایران پہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کل کی جو WTO کی اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت irrevocable ڈیمیج جو ہے وہ ورلڈ GDP گروتھ ریٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیمیٹڈ فار 2026 جو تھا دیٹ واز اٹ واز 3.6 کی رینج میں تھا. کئی جگہوں پہ 3.4 بھی آتا ہے, لیکن اس میں ڈراپ ہو کے ابھی 2.9 پہ چلا گیا ہے. سو دیٹ مینس کہ ابھی جو مرضی ہم کر لیں تو اس سال پورے میں جو ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ 2.9 سے اوپر نہیں گلوبلی. تو اب یہ جب گلوبلی اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا تو ہمارے جیسے ملک جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں ان کی اکانومی پہ اس کا بہت بڑا شدید اس کا شاک آئے گا. تو وہ تو ابھی سے ہی ہمیں اس کا ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے اس میں انرجی سپلائی لائنز ہیں, جس میں گیس ہے, جس میں ہمارے کروڈ آئل ہے, جس میں فنشڈ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو فرٹیلائزرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب امپیکٹ کریں گی تو نہ صرف یہ کہ فوڈ چین بھی اس میں ہرٹ ہو رہی ہے,
اس میں انفلیشن بھی بڑھے گا، اس میں جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر اوور آل ورلڈ میں جو ایک میں ان ٹوٹیلٹی ریسیشن کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک سیمبلنس ضرور ہوگی اس کی. تو یہ بڑی بڑی جو جائنٹ کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. تو اس لیے ابھی جو بگ پلیئرز آپ کہہ لیں جو کہ اکنامکس کے اندر اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اب وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہیں کہ یہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا سلسلہ تو یہ نہ صرف ان کے لیے اکنامیکلی انبیریبل ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ملکوں کے لیے. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ تو اکنامکس کی جانے کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے جی، میں کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ملٹری کا اور میری ٹائم کے آپ ایکسپرٹ ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ایکسکلیٹ ہوتی ہے اور اس ریجن میں یعنی کہ نیوی میں جو کہ ان میں تصادم ہوتے ہیں تو پاکستان کی نیوی کا کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر اسٹریٹ آف ہرموز پہ امریکہ جو ہے کہ جہاں اس کے جو الائز ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اس کو زبردستی کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستانی نیوی کہاں کھڑی ہوگی اور ہمارا کیا یعنی کہ رول ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیں فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ تو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پہلے گارڈ کرنا ہے، اور وہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارا 60% جو سی بورن ٹریڈ ہے جو یورپ اور امریکہ کی طرف جا رہا ہے وہ باب المندب کے تھرو جاتا ہے. دوسرا ہے ہماری جو اپنی انرجی لائف لائن جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے ہے، جس میں اراؤنڈ 90% کے قریب ہماری آئل ہے اور 99% LPG ہے. تو اس کو سیف گارڈ کرنا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹ جو ریسورسز اگر کہیں سے جنریٹ ہو رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا، سی کے اوپر کیسے اس کو ہم نے مٹیریلائز کرنا ہے. بالکل. تو اس میں نیوی ظاہری بات ہے کہ ان تمام چوک پوائنٹس کے اوپر پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں پہ ان چیزوں کو ایک تو نیشنل لیول کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ گلوبل جو پارٹنرز ہیں جو اس چیز کو ہم آہنگی ہیں ان کے درمیان، تو ان کو ساتھ مل کے کولیشن پارٹنرشپ ڈیولپ کریں تاکہ وہاں پہ انٹرنیشنل شپنگ کو تحفظ دیا جا سکے. تو نیوی ہماری جیسے ابھی ہمارا سی پہ نہیں، ایک کوئکلی ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے جی، اگر کل کو جہاں پر یعنی کہ سیل میں بھی یعنی کہ جو نیویز کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کیا ہم پہ پریشر ہوگا کہ ہماری نیوی بھی کچھ سائڈ لے؟ نہیں، اس میں میرے خیال میں دیکھیں سی کے اوپر ایک بڑا ڈیفرنٹ پیراڈائم ہوتا ہے. جیسے ابھی وار فرنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جو 4 تاریخ کو IRNS دینا کو ہٹ کیا گیا کلوز ٹو سری لنکن انٹرنیشنل واٹرز، تو وار فرنٹ کو تو وہاں تک اسٹریچ کر دیا گیا اگر آپ دیکھیں تو، لیکن ود ان دیٹ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان بھی انوالو ہوا تو پاکستان انوالو نہیں ہوا. تو اسی حوالے سے اگر اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو نارتھ عربین سی میں جو امریکن شپس ہیں یا ایئرکرافٹ کیریئر جب نزدیک آیا تو اس کو ریٹیلیٹ کیا ایران نے. تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ سائیڈ نہیں لینے والی. پاکستان نے تو جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کنکلوڈ کر سکتا ہوں آپ کی بات سے کہ پاکستان سائیڈ نہیں لے گا. تو ابھی ہم دوبارہ میڈم ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی کی طرف جاتے ہیں. میڈم دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پڑھائیں کہ یہ شوڈ ورڈ اور شیل اور اس چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں، اور اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں جو پالیسی جو ہماری چل رہی ہے اس وقت پیس کی، تو پاکستان کو امیجیٹلی کیا اسٹیپ لینے چاہیے کہ جو اس پروسیس کو تھوڑا سا ایکسلریٹ کیا جا سکے؟ کیونکہ جس طرح ابھی ڈاکٹر احمد سعید صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کا GDP کی جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ آلموسٹ 5% کے کم نیچے آ چکے ہیں، کہ اگر 3.4 کی بات کریں تو 2.9 پہ آ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈراپ ہے. تو آپ کیا سمجھیں اس پیس پروسیس کو پاکستان مزید بہتر کیسے کر سکتا ہے اور ایکسلریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو پیس پروسیسز ہوتے ہیں خاص طور پہ جو ان میں میڈیٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہم میڈیشن کر رہے ہیں بالکل، کیونکہ کانفلکٹ میں ہم انوالو نہیں ہیں، تو اس میں بہت زیادہ آپ کو پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہی ہماری قوم کے پاس نہیں ہے. جی نہیں، ہمارے پاس تو ہے نا، جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ملک کے پاس تو وہ پیشنس ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک طرف کا میسج لے جاتے ہیں دوسری طرف دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں پھر وہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جواب کے انتظار میں پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹریک سے دونوں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائے، دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹس ٹھیک ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی
लचक दिखाएं। इसी तरह अभी देखें ना, कल बहुत बड़ी हमारी बैठक होने जा रही है जिसमें हाँ, ये बात मैं पूछना चाह रहा था। आ रहे हैं। तो देखिए उसमें आपको हर तरफ के लोगों को समझाना पड़ता है कि जी आप पेशेंस रखें, और आपको एडवाइस करनी पड़ती है, और हर जो नेशन इन्वॉल्व है उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे को समझाने में, उस पर कॉम्प्रोमाइज करने में बड़ा एक रोल प्ले किया जाता है। तो जो मीडिएटर, बेसिक तो मीडिएटर हैं अमेरिका और ईरान के। अच्छा अहमद साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं कि वो बात तो मैं मैडम से पूछूंगा कि 4 फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि पीस की बड़ी इमीडिएट ज़रूरत है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें इमीडिएटली क्या स्टेप लेने चाहिए? देखिए मेरे ख़्याल में तो एक स्टार्ट जो हुआ है ये एक बड़ा खुशाइंद है जो पाकिस्तान ने लिया, कि इसमें बहुत सारी एफ़र्ट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, कि उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस शुरू कर दिया है जिसके अंदर मेरा ख़्याल है कि पहले तो दोनों ही ममालिक ने ज़ाहिर बात है एक मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस ली हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरे ख़्याल में आगे ये बात बढ़ेगी और इसमें दोनों के दरमियान चीज़ों को देखा जाएगा तो पीस की तरफ आना शुरू होंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं मैरीटाइम के हवाले से बात करूं, तो मैरीटाइम में तो मेरे ख़्याल में इमीडिएट सॉल्यूशन जो है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अगर एक कोएलिशन फोर्स अगर डेवलप हो जाती है जो इस तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे कि जो न्यूट्रल शिपिंग है उनको पास करने में और आने जाने में उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जैसे कि पहले भी होता रहा। तो और इसको फ़िल वक्त इंटरनेशनल वाटर्स के तौर पे देखा जाए, क्योंकि ईरान इसको इंटरनेशनल वाटर्स के तौर पे नहीं देखता। वो ये समझता है कि नहीं, हरमोज़ तो स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ तो एक इंटरनेशनल वाटर है जी, लेकिन स्वेज़ कनाल या इस तरह की तो नहीं है जी, या पनामा कनाल की तरह नहीं है। हाँ, लेकिन चूँकि इन्होंने यूएन क्लॉज 1982 को साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया, तो उसमें इनका ये कहना है कि हिस्टोरिकल क्लेम में अबनाए हरमुज़ जो है वो उनका टेरिटोरियल वाटर है। अच्छा। तो ये एक डिबेट है जो कि टेक्निकल है, बहरहाल इसमें हम ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब भी जो 5 क्लेम्स दिए गए हैं ईरान की तरफ से, उसमें एक क्लेम ये भी है कि अबनाए हरमुज़ को ईरान का इंटीग्रल पार्ट यानी कि टेरिटोरियल वाटर समझा जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में मिडिल ग्राउंड जनरेट करके एक टेम्प्रेरी सेटअप डेवलप किया जा सकता है कि जिसमें ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है या एनर्जी लाइफलाइन है उसको दोबारा बहाल किया जाए, ये और एक पीसफुल एनवायरनमेंट को आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपेंड करते जाएं। तो मेरे ख्याल में इमीडिएट स्टेप के तौर पे ये करना। ये आप बात कर रही थी कि हमारा जो मीडिएटर का रोल होता है, और इसी में एक मैं मज़ीद एडिशन कर दूं, आप क्या देखती हैं जो कल हमारे जो 4 वज़ीर ख़ारजा की बैठक हो रही है, तो उसका आप क्या देखती हैं, क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए उसका तो एक ही एजेंडा है ना, और वो एजेंडा है कि इस जंग को किस तरह पीसफुली हम रुकवा सके और किसी नतीजे पे पहुंच जाए कि ये इसमें कोई नतीजा इसका निकले। उसमें जैसे मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि इस जंग में 2 फरीक तो हैं, 3 फरीक हैं, इजराइल भी है, अमेरिका भी है और ईरान भी है, लेकिन इसके साथ साथ देखें जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं सारी, वो सारी इसमें फरीक बनी हुई है ना, और इसका इम्पैक्ट जो है जो इमीडिएट नेबरहुड है उस पर तो बहुत ज्यादा है। और तो इसमें बड़ी ज़रूरत थी कि जो खित्ते के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनमें से जिनका पीस इनिशिएटिव्स में बड़ी अहमियत भी है। अब आप डिप्लोमेट बन गई हैं, अब आप डिप्लोमेट बन गए, अब बात नहीं करेंगी, आप सिर्फ उतना ही करेंगी जितना वो एक होता है ना। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ ये बहुत जरूरी है कि इनके साथ कंसल्ट किया जाए। इनका भी इन्फ्लुएंस है, इनमें से कुछ का इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा है, कुछ का ईरान के साथ बहुत ज्यादा है। तो जब मीडिएशन होती है तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जो टेबल पे सामने आपको नजर आ रहा होता है उससे बहुत हजारों गुना ज्यादा एफर्ट बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है। अच्छा मैम, एक चीज है, ये सारा ये पाकिस्तान के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने यूरोप के हार्ट में भी सर्व किया है, आपने चाइना में भी सर्व किया है, एक तरफ आपने क्या कह लेंगे जो अब लिबरल ऑर्डर है उसके हार्ट में सर्व किया, दूसरी तरफ जो ग्लोबल साउथ है। तो अब क्या देखती पाकिस्तान के पास क्या गिद्दड़ सिंगी है
کہ سب کے ساتھ ایک چل رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو سب سے یہ ہے کہ جس ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہمارا ملک واقع ہے، وہ آپ دنیا میں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جدھر بھی چلے جائیں، وہ اس خطے کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ یہ خطہ اٹسیلف ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کس قدر کے امپورٹنٹ خطے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے اور افغانستان کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو وہ ہماری امپورٹنس ہے. دوسرا ہمیں آئی ڈونٹ نو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، بٹ آپ اگر اچھی طریقے سے ڈپلومیٹک ہسٹری پڑھیں پاکستان کی، تو ڈسپائٹ دی پاپولر امپریشن کہ جی ہم کبھی ایک کی طرف جھک جاتے ہیں کبھی دوسرے طرف جھک جاتے ہیں، وہ نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم بک گئے ہیں ویسٹ کے ساتھ یہ وہ، لیکن اگر آپ تحمل سے اپنی تاریخ دیکھیں تو ہم نے ہمیشہ بہت بیلنسڈ فورن پالیسی رکھی ہے، جو فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہمارے انٹرسٹ میں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر بیلنسڈ ہم نے فورن پالیسی شروع سے نہ رکھی ہوتی، اور یہ دنیا ریئلائز کرتی ہے، تو ہمارے امریکہ سے بھی اس طرح اچھے تعلقات نہ ہوتے. ٹرانزیکشنل ہیں لیکن کبھی اچھے کبھی برے، لیکن امپورٹنٹ تعلقات ہیں. اور ہم نے کبھی بھی کسی بھی اور تعلق کو چین کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیا. ہم نے کبھی کسی ریلیشن شپ میں چین کی ریلیشن کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا. اور اچھا میڈم میری آپ کے لیے ایک سجیشن ہے، نہیں میرے جملہ ختم کرنے دیں، کہ اسی لیے دیکھیے آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے، نیوکلیر پاور بھی ہے، ہماری نارتھ ویسٹ کنیکٹیوٹی بھی ہے ڈائریکٹ چین کے ساتھ. یہ ہماری بیلنسڈ فورن پالیسی کا نتیجہ ہے. میری ایک سجیشن ہے آپ کے لیے، ہم امپورٹنٹ رہتے ہیں. میری آپ کے لیے ایک سجیشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہماری ڈپلومیسی کا کیا. آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں کہ میں جب پڑھا تاریخ تو ہمارے بہت فیسینیٹنگ ہے، مگر ہماری اردو لینگویج میں مجھے کوئی کتابیں نہیں ملتی کہ جو بتا سکیں گے ہم نے کس لمحے پہ کی. ہمیں ہر بندہ انگلش پہ لکھتا ہے، اور جس ملک میں یعنی کہ 63% یا 62% جو لٹریسی ریٹ ہو، ایکچول ریٹ تو بہت نیچے ہوگا نا، جو کہ انگلش بھی پڑھ سکتے ہوں اور سمجھ سکتے ہوں، اس میں اتنی مشکل میں لکھ دی جاتی ہیں کتابیں جو ہمارے ڈپلومیٹس بھی لکھتے ہیں، وہ کسی کے سر میں پڑتی نہیں ہیں. آپ کیوں نہیں یہ انیشیٹو لیتی ہیں کہ آپ ایک کتاب لکھیں؟ میں ابھی اس پہ واپس آؤں گا. ابھی ایک ہم دوسری طرف جا رہے ہیں کہ جس میں ابھی ہم سچویشن کی بات کر رہے ہیں ریئل ٹائم. اگر ہماری خدا نخواستہ یہ ڈپلومیسی جو کہ اگر اس کو سیٹ بیک ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو اکنامک کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سیکیورٹی کے بھی کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ سر آپ جانتے ہیں، ہم جس طرح کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان کا بہت لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور بڑا کھلا بارڈر ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو کہ ہمارا یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ہیں ہم، جو کہ ایک ہارٹ ابھی جگہ بنتی جا رہی ہے. اگر خدا نخواستہ اگر کل کو انہوں نے حملہ کر دیا ان کے جزیرے پہ جہاں پر یہ کہتے ہیں ہمیں کیپچر کرنا ہے، تو یہ اور خطہ ہارٹ ہو جائے گا. تو اس سچویشن میں پاکستان کی سیکیورٹی کے کیا چیلنجز لاحق ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں احمد سعید صاحب سے. آپ سے میں دوبارہ پوچھوں، کتاب کا پوچھوں گا. جی احمد سعید صاحب سے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر یہ پورا خطہ ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے جس میں اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور جس میں باب المندب ہے اور نارتھ عربین سی ہے، تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو انرجی سپلائی لائن ہے اس کی ڈسٹرپشن ہونی ہے، اس میں تعطل پیدا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گیس کا ہے، اور پھر جو پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ 60% جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کا بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا اکنامیکلی ہمیں. تو اس میں باقی چونکہ ہماری سرحدیں بھی ایران کے ساتھ ملتی ہیں، تو وہ علاقہ اگر ہمارا اس کے ساتھ اس ایریا میں پرابلم سٹارٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر ہمارا جو بلوچستان کا علاقہ ہے یا کوسٹل ایریا ہے اس کے اوپر بھی سٹریس آئے گا. تو جو ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے ان کے اوپر ظاہری بات ہے یہ ڈسٹرپشن ہوگی. تو یہ صرف ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام خطے کے لیے اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا. سر میں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تھوڑا نیوی سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں، جی ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے، ہماری سیکیورٹی کا کیا چیلنجز ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک بکتا ہے کہ 40 سال ہم نے افغانستان کو بکتا ہے. اس میں جو لانگ ڈیوریشن کے کانفلکٹس ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے اندر پھر یہ اسمگلنگ کے بہت زیادہ چانسز بڑھتے ہیں، جس کے اندر آرم اسمگلنگس ہیں، جس کے اندر نارکوٹکس ہیں، جس میں اس طرح کی بہت ساری
چیزیں جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہیں. تو اس میں نیوی کا رول ظاہر ہے ایک گڈ گورننس ماڈل دینا ہوتا ہے سی پہ. تو نیوی کی پیٹرولنگ بڑھے گی اور نیوی کی پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ پھر یہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. خدا نہ خواستہ کل کو اگر ہمارے یہاں ریفیوجیز آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر جنگ پرولانگ کرتی ہے تو خدا نہ خواستہ میں نہیں چاہتا کہ ہو کبھی بھی یہ. جی تو ایگزیکٹلی اس طرح کے مسائل یقینی طور پہ ہو سکتے ہیں کہ سی کی طرف سے بھی ریفیوجیز کا انفلکس ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی روکنا یا اس کو چینلائز کرنا وہ یقینی بات ہے کہ نیوی کا ہی کام ہوگا. تو یہ چیلنجز اس طرح کے بہت سارے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. لیکن لیٹس پرے اینڈ ہوپ کہ جو ابھی کے سلسلے چل رہے ہیں کہ اسی کے دوران جیسے میڈم نے بھی بڑا اچھے طریقے سے کہا کہ دعا کریں کہ یہ جو ایک اچھی شروعات ہوئی ہیں بات چیت کی اور پاکستان ایک اس میں میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے تو یہ کسی طریقے سے آگے چلیں اور اس کا ایفیکٹ سی کے اوپر بھی یقینی طور پر یعنی کہ ہمیں ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے کامیاب ہو. میڈم کوئکلی کیونکہ اب ہم پروگرام کے آخر پہ ہیں میں کوئکلی ایک ایڈ کرنا چاہوں گی سیکیورٹی کنسرنز میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیے بلوچستان آلریڈی ہمارا ڈسٹربڈ ہے اور اس کے ساتھ ایران کا بلوچستان لگتا ہے جو وہ بھی ڈسٹربڈ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ لوگوں کی اور گروپس کی پینیٹریشن ہے اور خدا نہ خواستہ یہ چیز بڑھتی ہے اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی افراتفری پھیلتی ہے یا ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو آپ جو ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں ریفیوجیز تو آئیں گے ہی آئیں گے, آپ انہیں روک نہیں سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انفیسٹڈ ہے ایران اس وقت انڈین اور اسرائیلی جاسوسوں سے. تو ان کو اسکرین کر کے کیسے آپ کریں گے, ان میں وہ لوگ بھی پھر آئیں گے, ان میں پھر اگر یہ جو بلوچستان کے سیپریٹسٹ بلوچیز ہیں وہ اور ہمارے ہاں جو تخریب کاری انڈیا اور باقی لوگ کروا رہے ہیں ان کی اگر گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں آپ میڈم یہ بات تو بڑا چیلنج فیس کرنا یہ بات ہوگی. جسٹ کوئکلی لیس دین 1 منٹ آپ بتائیں کہ اردو پہ کوئی کتاب اویلیبل ہے ہماری خارجہ پالیسی کی تاریخ پہ؟ بہت ساری کتابیں ہیں, آفین مجھے یاد نہیں ہے جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے کتابوں کا, اور اس میں ابھی لیٹسٹ جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے وہ اعزاز چودھری صاحب کی کتاب ہے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس, جس کا میں انہیں لکھاتا ہے سفارتی سم تھنگ, تو وہ بڑی اچھی کتاب ہے, وہ بھی پڑھیں. میری بھی ابھی کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے, ایڈیٹنگ میں ہے. اس میں آپ تھوڑا یہ بھی شامل کر دیں, اردو میں ترجمے کی ضرورت ہے وہ میں کرواؤں گی. اس میں تھوڑا شامل یہ بھی ایک چیپٹر کر دینا کہ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے, کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ ٹویٹر پہ آ کے کریں پھر ڈپلومیسی ہوگی. تو اس کے ساتھ میں سب کچھ شامل کیا ہوا ہے. سوری میم, ابھی ہم بات کو بھی اور بھی بڑھاتے ہیں مگر ابھی ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں ایک دو چیزیں بڑی واضح نظر آئی ہیں. نمبر 1, پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت میٹر کر رہی ہے کہ تمام فریقین پاکستان کی ڈپلومیسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے فریق بھی چاہے سعودیہ, ترکی, ایجپٹ, وہ بھی ہم پہ ان کا بھی کانفیڈنس ہے. دوسری بات یہ کہ اس ڈپلومیسی کا کام جو ہے ہونا ضروری ہے, ادروائز جو اس کے امپیکٹس ہوں گے نہ صرف خطے پہ بلکہ پوری دنیا میں بہت بھیانک ہوں گے. جیسا صرف ایک فگر کے بھی بات کی ہے کہ پہلے 1 ماہ کی یعنی کہ یہ پریڈکشن ہے کہ ہمارا آلریڈی جی ڈی پی 5% کم ہو چکا ہے گلوبل کا, اگر اور کنٹینیو تو کتنا کم ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, میں میزر نغمانہ ہاشمی صاحبہ کا اور ڈاکٹر احمد سعید صاحب کا, اور ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.